کچھ شوہر حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ہر بات کو مسئلہ بنا لیتے ہیں، چھوٹی سی بات اور بس بحث شروع۔ وہ گھر جو آپ کے لیے سکون کی جگہ ہونا چاہیے وہ آہستہ آہستہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاید شوہر میں کوئی مسئلہ ہے، لیکن پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بیوی بھی کوئی کم نہیں ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ ایک طرف نہیں ہوتا، دونوں طرف سے ہی کچھ نہ کچھ ان پٹ دی جا رہی ہوتی ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی سمجھداری دکھا دے تو مسئلے کو ختم کیا جا سکتا ہے اور رشتے کو بچایا جا سکتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 7 ایسے نفسیاتی طریقوں کی جن کو استعمال کرتے ہوئے ایک بیوی اپنے لڑاکا شوہر کو ہینڈل کر سکتی ہے۔ ایسا ٹاکسک شوہر جو ہر بات کو مسئلہ بنا لیتا ہے، اس کو ڈیل کرنے کے طریقے، ان پر عمل کر کے آپ اپنے گھر کا سکون واپس لا سکتی ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے ٹریگر پوائنٹس کو پہچانیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی ایک پوائنٹ پر یا کسی نہ کسی ایک بات پر اچانک سے ریاکشن دے دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ آپ کے شوہر کو کون سی بات ٹریگر کرتی ہے تو آپ اس طرح کے مسائل سے بچ سکتی ہیں۔ یہ کمزوری نہیں بلکہ سمجھداری ہے۔ دوسرا طریقہ ہے اپنے لہجے کو نرم رکھیے۔ اکثر مسئلہ بات میں نہیں بلکہ بات کہنے کے لہجے میں ہوتا ہے۔ اکثر سامنے والا جب بہت تیز آواز میں بات کر رہا ہوتا ہے اور آپ بھی جواباً اسی ٹون میں اس کو رسپونڈ کرتی ہیں تو آگ بھڑک سکتی ہے، لیکن اگر آپ پرسکون رہیں، اپنے آپ کو کام رکھیں تو سامنے والا شخص بھی کچھ ٹائم کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر بحث میں شامل ہونا ضروری نہیں ہے۔ لڑاکا انسان کو ہر بات میں بحث چاہیے ہوتی ہے۔ کئی دفعہ وہ بات اس لیے چھیڑتا ہے تاکہ آپ جواب دیں اور اس کو بدلے میں کچھ نہ کچھ ریاکشن دینے کا موقع ملے، لیکن اگر آپ ریاکشن دینا چھوڑ دیں گی تو بات زیادہ آگے نہیں بڑھے گی۔ کبھی کبھی خاموشی بحث کو اسی جگہ پر ختم کر دیتی ہے جہاں سے وہ شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ایموشنل سٹیٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ خود ہی ایموشنلی ڈسٹرب ہو جائیں گی تو سچویشن کو ہینڈل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ پرسکون رہیں، اپنے آپ کو کام رکھیں تو آپ سچویشن کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا کنٹرول صرف اپنے آپ کے ایموشنز پر ہے۔ آپ دوسرے کے ایموشنز اور ریاکشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتی، لیکن اپنے آپ کو پرسکون رکھ کر آپ سچویشن کو بہتر طریقے سے ٹیکل کر سکتی ہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ باتوں کو ایگو مت بنائیں۔ ہر بحث کو جیتنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی رشتہ بچانا آرگومنٹ کو جیتنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہر بات کو ایگو کا مسئلہ بنانے سے آپ کا رشتہ کمزور ہوتا جائے گا۔ چھٹا طریقہ، اپنی باؤنڈریز اور لمٹس کو سیٹ کریں۔ ہر چیز کو ٹالریٹ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن اپنے لمٹس کو لاؤڈ نہیں بلکہ اسمارٹلی ہینڈل کریں، اسمارٹلی سیٹ کریں۔ مثلاً اگر بات حد سے زیادہ آگے بڑھی ہو تو کاملی وہاں سے اٹھ جائیں، ایک اسٹرانگ سگنل ہوتا ہے لڑائی کے بغیر۔ ساتواں اور سب سے اہم طریقہ ہے کہ صحیح وقت پر بات کریں۔ اگر شوہر ایک ٹائم غصے پر ہے تو اس ٹائم خاموش ہو جائیے۔ غصے میں انسان سننے کی حالت میں نہیں ہوتا، اس کے بجائے پرسکون ہونے کا انتظار کریے۔ اپنے شوہر کے نارمل مینٹل سٹیٹ میں ہونے کا ویٹ کریے اور تب اپنی بات اس کے سامنے رکھیے۔ اس وقت آپ کی بات زیادہ اثر انداز ہوگی۔ کبھی کبھی ایک لڑاکا شوہر اندر سے انسیکیور اور پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی فرسٹریشن کو غلط طریقے سے ایکسپریس کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر بات برداشت کریں۔ اصل سمجھداری ہے کہ آپ ہر چیز میں بیلنس کریٹ کریں۔ ہر کا انسان کسی ایک انسان کے بدلنے سے بھی بدل سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی حکمت عملی بدل لے تو گھر کا سکون واپس آ سکتا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں رشتوں میں مسئلہ ایگو کی وجہ سے ہوتا ہے یا مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے۔